ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات، اس حوالے سے کل یہاں تک بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد آپ کو جو رضاعت ہے، دودھ پلانے کی نوبت یا یہ سعادت کس کس کو حاصل ہوئی، اس حوالے سے میں نے جو باتیں عرض کی تھی. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی سعد سے آئی تھی، اور یہ قبیلے سے کیوں آ کر لے کے جایا کرتے تھے، اس کی میں نے ایک دو وجوہات کل آپ سے عرض کی تھی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی تو وہ بعد میں بیان کرتی ہیں کہ جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا مشاہدہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. جانور کے بارے میں لکھا ہے جس جانور پر آئی تھی بہت لاغر تھا، بلکہ قافلے میں پیچھے رہ جایا کرتا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر روانہ ہوئی ہیں تو وہی جانور تمام قافلے سے آگے بھاگا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اے حلیمہ، کیا تو نے مکے سے جانور بھی بدلا ہے؟ یعنی بچہ تو لے کر آئے رہی ہے کہ جانور بھی تبدیل کر لیا ہے. انہوں نے کہا یہ جانور تو وہی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ خاص عنایت ہے. اور جب حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچی ہیں تو کہتی ہیں اس وقت قبیلے میں بڑی خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، جانور وغیرہ بھی بھوکے رہتے تھے، باہر چرنے جاتے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، خشک سالی بھی کہتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور بکریاں وغیرہ جب چر کے آتے تو ان کے جانوروں میں بہت دودھ اترتا. دیگر جو ان کے قرب و جوار میں لوگ ہیں علاقے کے محلے، ان کے جانور جا کے وہ کھا لیتے. ایک آدھ دن تو لوگوں نے محسوس نہیں کیا، پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ حلیمہ کے جانور میں بڑا برا ہے، اور انہوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ بھئی دیکھو جہاں حضرت حلیمہ کے جانور چر رہے ہوں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں تم اپنے جانوروں کو چراؤ. وہ ذہن میں یہ بٹھائے بیٹھے تھے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی کی تاثیر ہے، کوئی خاص جڑی بوٹی یہ جانور کھا رہا ہے. لیکن جڑی بوٹی کا کہانی کا وہ تو اللہ جل شانہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں مبعوث کیا تھا، بہت بڑی برکات تھی. تو انہوں نے وہ کر کے بھی دیکھ لیا، بات وہی کی بنی رہی. اب یہاں اس طرح تقریباً 2 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، اور 2 سال کے بعد انہوں نے دودھ چھوڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ لے کر حضرت آمنہ کے پاس واپس آئیں، والدہ کے پاس. اب راستے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں لے کر تو جا رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات میں 1-2 سال میں دیکھ چکی تھی غیر معمولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں والی کیفیات بھی نہیں، اور جو برکات گھر میں ہوئی تھی. کہنے لگی میری بڑی خواہش تھی میں کسی طرح اس بچے کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس اس کی سعادت سے مستفید ہو جاؤں. کہتی ہیں جب میں مکے پہنچی، اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ہے، کوئی دل سے دعا نکلی ہوگی. کہنے لگی عجیب صورت یہ پیش آئی، اس وقت مکے میں کوئی وبا پھیلی تھی، وبائی مرض. کہنے لگی مجھے موقع مل گیا، میں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ بچہ معصوم ہے، وبا پھیلی بھی ہے، آپ ایسا کریں کچھ عرصے کے لیے اس بچے کو اور ہمارے پاس چھوڑ دیں. حضرت آمنہ کا بڑا اصرار ہوا، حضرت حلیمہ کا اصرار ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کچھ دیر اور سعادت ان کو نصیب کر دی تھی. وہ کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی پھر واپس آ گئی. اب واپس جب آئی ہیں، دودھ چھوڑوا چکے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے بچہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی اولاد تھی، ایک کا نام عبداللہ آتا ہے اور ایک بیٹی تھی ذرا بڑی عمر کی، ان کا نام حذافہ یا کچھ اور ہے، لیکن شیمہ کے نام سے مشہور ہے، شیمہ. یہ کہتی ہیں کیا سعادت ہوگی ان کی بھی، یہ کہتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی، لے کر جایا کرتی تھی. شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ اور دوسروں کے ساتھ جایا کرتے تھے جیسے بکریاں چرانے جاتے ہیں.
وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے اصرار کے ساتھ لے گئی تھی مجبور ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچانے کے لیے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ایک معجزہ تو آپ نے سنا ہے شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے شق صدر۔ صدر کہتے ہیں سینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معجزہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ 5واں قول بھی ہے لیکن 4 کے بارے میں اتفاق ہے، 4 مرتبہ یہ معجزہ پیش آیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ۔ اتنی دیر میں ایک رضائی بھائی بھاگتے ہوئے آئے، بڑے گھبرائے حلیمہ سعدیہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کہا کہ ہمارے جو قریشی بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے قریشی بھائی، قریش کہتے ہیں، وہ جو قریشی بھائی ہیں نا، 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کو گرا دیا۔ یہ انہوں نے خود دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کی نظروں میں بھی آئے، مشاہدہ کیا، اور یہ گھبرا کے بچے بھاگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے تو پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت، پھر ظاہری بات ہے امانت ہے۔ کہنے لگی میں بھاگی بھی گئی، ان کے شوہر بھی گئے، حضرت حارث کہتے ہیں وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ تو کہنے لگی میں نے پوچھا کہ محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم 2 افراد آئے، مجھے لٹا کر سینے میں سے کچھ نکالا، اور اس کی پھر بعد میں وضاحت کی ہے محدثین نے، چونکہ بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام بھی 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینے مبارک کو چیر کے قلب مبارک کو نکالا۔ اور روایت میں ہے کہ ایک تشت میں زمزم کا پانی اور برف وغیرہ لے کر آئے، اور پھر آتا ہے روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک گوشت کا لوتھڑا جمع ہوا خون وہ تھوڑا سا نکالا۔ بعض میں 1 لکھا ہے، بعض میں 2 لکھا ہے کہ وہ گوشت کے ٹکڑے نکال کے ایک طرف رکھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، یعنی شیطانی جو خیالات بچپن میں پیدا ہوتے ہیں اس سے دل کو پاک کریں، وہ پاک کر کے پھر قلب مبارک رکھ کے اور سینے کو برابر کر دیا۔ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عام بندہ جس کے سمجھ نہ آئے، خرف عادت ہو، اسی پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تو ایمان ہے 100% ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ پیش آیا۔ اب جب یہ معجزہ پیش آیا، حلیمہ سعدیہ تو گھبرائی نہیں تھی، یہ ڈر گئی، اور یہ فوری طور پر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئیں مکہ مکرمہ۔ تقریباً 4 سال کے قریب عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 3-4 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادتیں لوٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بچپن میں کھلایا۔ اب یہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں ان کی والدہ۔ اب آپ ذرا دیکھیے، حضرت آمنہ پہلے ماں بچھڑی ہوئی ہیں بڑی محبت سے، اس میں لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ڈرتے ڈرتے کچھ باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے۔ حضرت آمنہ کو پہلے یقین تھا، انہوں نے کہا حلیمہ گھبراؤ نہیں، انہوں نے باہر کر حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ جو باتیں پیش آئیں آپ گھبرائے نہیں۔ انہوں نے ولادت کے وقت جو باتیں پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرنا شروع کیا، اور حضرت آمنہ کو پہلے القاء کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل میں اطمینان تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے، اس کو شیطان کے اثرات سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ خاص شان والا بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کی شان ہے، صرف 2 سال گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے تقریباً۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے اپنے علاقے میں، اور کچھ مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب بھی ہمراہ تھے، اور بیشتر لکھتے ہیں کہ عبد المطلب ہمراہ نہیں تھے، حضرت آمنہ گئی تھی، اور ساتھ ان کی میں نے شاید عرض کیا تھا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، انہوں نے جو ترکے میں چیزیں چھوڑی تھی ان میں ایک کنیز بھی تھی، وہ کنیز بھی ان کے ساتھ تھی، ایمن جن کا نام لکھا ہے برکت تھا، اور ایمن کے نام سے مشہور تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔
خیر حضرت آمنہ وہاں تشریف لے گئی مدینہ منورہ اور تقریباً 1 مہینہ وہاں رہی. وہاں رہنے کے بعد اپنا معمول کے مطابق مدینے سے مکے کی طرف سفر واپس شروع ہو. اب اللہ کی شان ہے، اللہ جانتا ہے اس کی حکمت ہو. اب راستے میں ہیں، مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان میں پہنچ چکی ہیں. مقام ابوا ہے جو کتابوں میں نام لکھا ہے. ابوا مقام تک پہنچی. حضرت آمنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب، اور بیشتر تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ام ایمن بسات تھی. حضرت آمنہ کی اتنی حالت خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور حضرت آمنہ اس بیابان کے اندر مقام ابوا میں حضرت ام ایمن نے ان کی وہیں تدفین کر دی. وہیں تدفین ہو گئی. یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ نے کیا نظام ہے. حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے. اب یہاں سے حضرت ام ایمن یا اس قول کے مطابق اگر حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے تو یہ رائے، بعض کہتے ہیں عبد المطلب نہیں تھے، حضرت ام ایمن ہی لے کر ان کو واپس مکہ مکرمہ آئے. اب حضرت عبد المطلب کی حالت بڑی عجیب کہ بچہ پہلے ہی یتیم ہے، ماں کا سایہ میں اٹھ گیا. اب حضرت عبد المطلب پہلے ہی عقیدت کی بہت زیادہ محبت اور عقیدت سے آپ کے ساتھ پیش آئے. یہی 1-2 واقعات اور پیش آئے، مختصر میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. قبیلہ بنی مدلج کا ایک شخص آیا، کوئی 2-4 افراد میں. یہ لوگ بڑے یعنی کاہن ٹائپ تھے، جو کہانت، جو چیزوں کو سمجھنے والے یا اہل علم، اہل کتاب میں سے کچھ چیزوں میں کو علم تھا. یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6-7 سال ہے، چھوٹے بچے. عبد المطلب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے. انہوں نے بتایا کہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بچے کی خاص حفاظت کیجیے. اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی تھی کہ اس بچے کے پاؤں کا نشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان، اور وہ نشان جو یہ مکہ کے باہر مقام ابراہیم پہ لگا ہوا ہے، یہ نشان بہت ملتے ہیں. یہ نشان بہت ملتے ہیں. ان کے بارے میں سب کو عقیدت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین ہیں. آج بھی مقام ابراہیم میں آپ دیکھتے ہیں وہ نقش بنا ہوا ہے. تو مقام ابراہیم میں جو قدموں کے نشان ہیں، اور یہ بعد میں حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صورت میں، شکل میں مشابہت جس سے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاؤں، حالانکہ چھوٹا پاؤں ہے بچے کا، وہ بہرحال اندازہ تھا انہیں. اس طرح کے اور کئی واقعات عبد المطلب کے ساتھ بھی پیش آئے. بہت ہی محبت کیا کرتے تھے. لیکن پھر اللہ کی شان وہی ہے. 8 سال کی عمر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں آگے چل کے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری چیزیں عطا ہوئی تھیں، تو ایک عام سوچ جو ذہن میں آ سکتی. ہم آج کل مادی دور میں یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ہمیں بڑا یعنی ملتا ہے علم کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے تربیت بڑی اچھی کی اس بچے کی. اس کے جو دادا دادی تھے نا، انہوں نے بڑا اچھا بچے کی تربیت کی ہے. جس ادارے میں اس نے پڑھا ہے نا، وہ ادارہ بڑا اچھا تھا، وہ ماحول بڑا اچھا تھا. جو تربیت کی بظاہر صورتیں ہو سکتی تھی، باپ پہلے رخصت ہو گئے. ماں کی تربیت میں صرف 1-1.5 سال رہے، دادا کی تربیت میں پھر 1-1.5 سال رہے. وجہ کیا ہے؟ وہی بقول شخص فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے، جس کا مربی اللہ خود ہو گیا، تو اللہ نے وہ سارے اسباب ہٹا دیے. مربی اللہ خود بن گیا ہر چیز کا. ویسے ہر ایک کا مربی اللہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خصوصی محبوب. اب 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں 2 کے بارے میں آتا ہے. ایک تو حضرت ابو طالب اور ایک حضرت زبیر. ان 2 کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے. حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی ماں شریک باپ شریک تو سارے ہیں، ماں شریک بھائی یہ 2 تھے، ابو طالب بھی اور حضرت زبیر بھی. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی والد ماجد کے حقیقی بھائی. تو حضرت عبد المطلب نے
جب اندازہ ہوا آخری وقت میں، انہوں نے پھر بڑی تاکید کی، خاص طور پر حضرت ابو طالب کو، ان کو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بہت تھی، بڑے بھی تھے عمر میں، انہیں تاکید کی کہ اس بھتیجے کی تمہارے اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا ہے۔ پھر 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش میں آئے ہیں اپنے چچا ابو طالب کی، اور بعد میں حضرت ام ایمن یہ کہا کرتی تھی کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ساتھ ساتھ جنازے کے جا رہے تھے۔ مقام جحون نامی جگہ لکھی ہے کتابوں میں، وہاں حضرت عبد المطلب کو دفن کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں 100 سال سے زائد عمر تھی، 120 کا قول بھی ہے، 80 کا قول بھی ہے، واللہ عالم جو بھی عمر تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور 8 سال کی عمر سے لے کر پھر تقریباً 50 اور 52 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک ایک طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت میں رہے حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب کی بہت خدمات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایمان کے حوالے سے بات ایک طرف کر دیں، اس کے بارے میں زیادہ زبان ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو ان کے احسانات ہیں آپ سے بہت زیادہ، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ شام کے سفر پیش آئے 12 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں چند جنگیں پیش آئیں، وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔